السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء نظام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہمارا مل کر حسب معمول، حسب دستور، حسب روایت تاجدار ختم نبوت حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نذران عقیدت کو پیش کریے. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی کروڑ اور کروڑ شکر کہ مولا نے ہمیں اپنی تمام مخلوق میں سے اس مخلوق میں پیدا فرمایا جس مخلوق کو تمام مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ دیا گیا، یعنی کہ حضرت انسان میں پیدا فرمایا. اللہ کی مرضی، مولا چاہتا تو کوئی جانور پیدا کر دیتا. اس سے کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کیا مولا تو نے جھاڑ کیوں بنایا؟ اللہ تو نے جھاڑ بول سکے گا کہ اللہ تو نے مجھے جھاڑ کیوں بنا؟ تو مجھے تو مور بنا دینا تھا. یا مور یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا تو نے مجھے مور کیوں بنایا؟ مجھے کبوتر بنا دیتا. یا کبوتر یہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے کبوتر کیوں بنایا؟ مجھے شاہین بنا دیتا. تو اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہوا کہ مولا نے ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس مخلوق میں پیدا فرمایا جس کو حضرت انسان کہتے ہیں. اور انسانوں کا مقام و مرتبہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو یعنی ہم نے انسانیت کو عزت و تکریم کے ساتھ پیدا فرمایا، عزت و تکریم عطا فرمائی. تو تمام مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت انسان کو دیا گیا. اب اللہ نے ہم پر اپنی مخلوق میں سب سے ایک نمبر کی جو مخلوق ہے حضرت انسان، اس میں پیدا فرمایا. مزید مولا کا کرم ہوا، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. اگر خدا چاہتا تو ہم کسی یلیش یا ملیش کے گھر میں بھی پیدا ہوتے، یا پھر بنی اسرائیل کسی فرعون کی امتی پیدا ہو کر فرعون کے زمانے میں بھی پیدا ہوتے، یا کسی نمرود کے زمانے میں بھی پیدا ہوتے. مولا چاہتا تو ہو جاتا، کوئی اس کو روکتا نہیں، کوئی اس کو پوچھتا نہیں کیوں کرا، کیوں ہوا، کوئی کچھ بولنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم کو نوازا،
اللہ نے ہم پر انعام کیا، اللہ نے ہم پر اکرام کیا کہ کسی یلیش ملیش یا کسی لوکیش کے گھر میں نہیں، بلکہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں عبداللہ کے گھر میں پیدا فرمایا، اللہ کے بندوں میں، اللہ کے بندوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اور دین اسلام کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اسلام کی دولت ملی، اللہ کا انعام ہوا۔ اب اسلام جس کے تعلق سے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں سے 72 فرقے 72 گروپس صحیح راستے پر نہیں ہوں گے، جہنم کے راستے پر ہوں گے، نجات والے راستے پر نہیں ہوں گے۔ ایک جماعت، ایک گروپ سکسیس کے وے پر ہوگا، ایک جماعت کامیابی کے راستے پر ہوگی، ایک جماعت فلاح و بہبود کے راستے پر ہوگی، ایک جماعت جنت کے راستے پر ہوگی، ایک جماعت صراط مستقیم کے جماعت پر ہوگی۔ باقی 72 فرقے، جہاں جتنے 72 فرقے ہیں، 73 میں سے ایک کے سوا باقی تمام مذاہب، باقی تمام فرقے جہنم کے فرقے ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ نے ہمیں اس جماعت سے پیدا نہیں فرمایا جس جماعت میں یہ کہا جاتا ہے نبی نعوذ باللہ ہماری طرح تھے۔ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں بھی ہماری نسبت نہیں عطا فرمائی، اس جماعت سے بھی ہمیں نسبت نہیں دی جس جماعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صرف میسنجر تھے، پیغام پہنچائے چلے گئے، نعوذ باللہ۔ ہم اس جماعت سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے جس میں اولیاء اللہ سے بغض و عداوت رکھی جاتی ہے، ہمارا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں ہے جس میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، ہمارا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں ہے جس میں صحابہ کے تعلق سے گستاخیاں، بے ادبیاں کی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کا کروڑوں کروڑوں ہم پر شکر ہوا، اس انسان بنایا، مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں بھی اس جماعت میں پیدا فرمایا جس تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا کہ ایک اکیلا فرقہ جنت کے راستے پر ہوگا، یعنی کہ اہل سنت والجماعت، مصطفیٰ کی سنتوں کی اہل، مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت کی اتباع کرنے والی، اجماع امت کی پیروی کرنے والی اہل سنت والجماعت سے ہمیں اٹوٹ وابستگی عطا فرمائے۔ یہ اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے۔ آپ بتائیں، مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے واسطے آپ نے کتنی عبادتیں کی؟ بولیں آپ، کیا آپ نے چلے کیے؟ کیا آپ نے پیشانیوں پر گٹے لائے؟ کیا آپ نے تسبیح کے ذریعے ذکر و اذکار کیے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے واسطے؟ یا اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے کے لیے آپ سے کچھ محنت ہوئی؟ نہیں، باپ داداؤں سے چلتے ہوئے آیا، باپ دادا مسلمان، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہوئے۔ اللہ نے بڑوں کی نسبت بڑوں سے رکھی، اس لیے ہم بھی الحمدللہ ان سے نسبت و تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے کچھ محنت نہیں کی، ہم نے کچھ کمایا نہیں، ہم نے کچھ اکتساب نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے کچھ کوششیں نہیں کی، محض اللہ کا فضل ہم پر ہوا، اللہ کا کرم ہم پر ہوا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے باپ داداؤں تو کٹر سنی تھے، باپ داداؤں سے تو اہل سنت والجماعت کا تعلق تھا، لیکن وہی لوگ ہیں آج جو دوسری جماعتوں میں ملے ہوئے ہیں، دوسری جماعتوں کا کام کر رہے ہیں اور دوسرے گمراہی کے راستوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کا ہم پر کرم ہوا، اب دین اسلام سے نسبت عطا فرمائی، اہل سنت والجماعت سے تعلق عطا فرمایا، تو یہ اللہ کے فضل سے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں سے ہمیں یہ اللہ نے انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے۔ عزیزان محترم، اسلام، دین اسلام کے تعلق سے ہر کسی کا الگ الگ نظریہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے تعلق سے اپنے حساب سے ذہن بھی بنا رہے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی کرو، یہ اسلام ہے۔ کوئی کہتا ہے اسلام بولے تو شدت اور سختی اور شدید مزاجی، تلواروں کے زور پر مارنا، تلواروں کے زور پر ختم کرنا۔ کسی نے کہا اسلام بولے تو آتنکواد، کسی نے اسلام کو دہشت گرد سے جوڑا، کسی نے اسلام کو صرف عبادتوں سے جوڑا۔ الغرض ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے
اسلام کے تعلیمات کو جوڑ لیا، اسلام کو سمجھا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، اسلام کے خلاف افواہیں پھیلائی گئی، لیکن اسلام ہے کیا؟ اس کے تعلق سے اسلامی تعلیمات اگر مسلمان پڑھتا ہے، اسلامی تعلیمات اگر ایک انسان صحیح سمجھ بوجھ کر پڑھ لیتا ہے تو عزیزان محترم اسلام کیا ہے معلوم ہوگا۔ حالیہ دنوں میں ایک اخبار میں ایک نیوز چھپی کہ ایک امریکہ کی ایک مشہور رقص یعنی ناچنے والی ہے یا کوئی بہت بڑی اداکارہ ہے، اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بھائی تو نے اسلام کیوں قبول کی، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اسلام فلسطین کے اندر مسلمانوں کا جو جذبہ، ان کا جو صبر اور ان کی جو ہمت ہے، اس ہمت کو دیکھ کر میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو عزیزان محترم اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف سر پہ امامہ باندھ لیے، ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لیے، جمعہ کے دن مسجد میں گئے نماز پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، اسلام یہی ہے؟ رمضان آیا، رمضان میں روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، عمرہ کرے، اسلام ہو گیا؟ نہیں، یہ اسلام کے شعبے ہیں، اسلام کے سیکٹر ہیں، اسلام کے حصے ہیں، لیکن مکمل اسلام یہی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادتوں میں سے ہے، اسلام کے حصوں میں سے ہے، اسلام کے شعبوں میں سے ہے، لیکن مکمل اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ چاہے عبادت ہو، آپ کے معاملات ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کی تجارت ہو، آپ کے ملازمت ہو، آپ کے ہر طرح کے معاملے میں انسان کو رہنے کا تصور کیا ہے، انسان کو رہنے کا سلیقہ کیا ہے، تہذیب و ثقافت کیا ہے، انسان کی کامیابی کس انداز میں ہے، اسلام وہ تمام چیزوں کے اصول اور تمام چیزوں کو طریقے کو بتلاتا ہے۔ اسلام صرف عبادت کرنے کا نام نہیں، بلکہ جس طرح عبادت میں ضروری ہے اسلامی احکامات، اسی طرح معاملات میں، اسی طرح تجارتوں میں، اسی طرح معاشیت کے معاملوں میں، اسی طرح بھائی چارگی میں، اسی طرح وطن میں رہنے کے معاملے میں، اسی طرح چلنے پھرنے کے معاملے میں، ہر طرح سے اسلامی تعلیمات انسانوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے تو جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھا، وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ یہاں بھی ان کے چرچے ہوں گے، آخرت میں بھی ان کے چرچے ہوں گے۔ اسی لیے تو 700 سال گزر گئے حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی کے ظاہری وصال کو، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ صرف زبان سے بولنے کے لیے نہیں تھے، صرف ریاضتوں کے ذریعے یا صرف عبادتوں کے ذریعے نہیں، بلکہ معاملات، تجارت، ریاضت، ہر طرح کے معاملے میں اسلام، ان کا چلنا پھرنا اسلامی طریقہ تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسلامی طریقے کے اعتبار سے تھا، ان کا بات چیت کرنا اسلامی طریقے کے اعتبار سے تھا۔ اسی لیے آج کے دور میں باپ بیٹا اپنے دادا کو بھول رہا ہے، نواسا اپنے نانا کو بھول رہا ہے، پوترا اپنے دادا کو بھول رہا ہے، اپنے خالاؤں کو اولادیں بھول جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بزرگ کو 700 سال کا عرصہ گزر گیا، ہمارے دلوں میں زندہ بھی ہیں، ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھتے بھی ہیں، ان کی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں، ان کا چرچا بھی کرتے ہیں اور ان سے نسبت ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ آج مسلمانوں کا شیوا ہم دیکھیں، مسلمانوں کے عادت و اطوار کو دیکھیں، کیا ہم واقعی میں اسلام جس طرح کہتا ہے، کیا ہم واقعی میں اس طرح سے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ تمام چیزیں ہیں؟ چلو تمام نہیں، کچھ چیزیں کیا ہمارے اندر ہیں؟ ہمارے اندر کیا کچھ چیزیں ہیں جن کے تعلق سے اسلام نے کہا اسلام وہ واحد مذہب ہے، اسلام وہ واحد مذہب ہے، اسلام وہ اکیلا مذہب ہے جو زندگی گزارنے کے ہر پہلو پہ آپ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ آپ کسی بھی دین کا اسلام کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں، آپ چاہے ہندوستان کے جتنے مذاہب ہیں یا دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کا اسلام کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لے، کسی بھی دین کا، کسی بھی مذہب کا اسلام سے خاطر خواہ مقابلہ ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ کوئی دین آپ کو صرف عبادت کے بارے میں سکھاتا ہے، کوئی دین صرف اور صرف تجارت کے تعلق سے سکھاتا ہے، کوئی دین صرف خدا کو ماننے کے تعلق سے سکھاتا ہے،
کوئی دین صرف اور صرف پرستش اور عبادت و پوجا کے تعلق سے سکھلاتا ہے، لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، آپ زمین پر چل رہے ہیں تو چلنے کا انداز کیسا ہو اسلام وہ بھی بتلاتا ہے۔ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس میں بیٹھنے کا انداز کیا ہو اسلام وہ بھی بتلاتا ہے۔ آپ نے ایک دکان کھولے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کرنا کیسا ہے اسلام وہ بھی بتلاتا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، آپ جاب پر ہیں، اسلام جاب کرنے کے طریقوں کو بھی بتلاتا ہے، ملازمت کرنے کے اصول کو بھی بتلاتا ہے۔ عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں تو ان عبادتوں میں عبادت کس طرح کرنا ہے، کیا چیزیں نہیں کرنا ہے اسلام وہ بھی بتلاتا ہے۔ یہی نہیں عزیزان محترم، انسان کی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورتیں پڑتی ہیں، شادی سے پہلے رویہ کیسا ہونا ہے، شادی کے بعد کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، شادی کے بعد کے معاملات کس طریقے سے ہو، بتائے کون سا مذہب بتلاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے، ماڈرن دنیا نے آزادی کے نام پر اسکولز کے اندر ایک نئے چیپٹر لگائے کہ شادی کے بعد یا بالغ ہونے کے بعد بچوں کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، یہ ضروری معمول ہے۔ یہ دنیا، ماڈرن دنیا نے یہ آج کیا، اسلام نے 1400 برس پہلے بتلا دیا کہ معاملات کرنے کس طریقے سے ہے، جب صحبت کی جائے اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے کی جائے گی۔ یہی نہیں، ہم جب ضرورت انسان کی ضروری حاجت کے لیے، حاجت اصلیہ سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس کے فارغ ہونے کے بعد دھونا کس طریقے سے ہے، نہانا کس طریقے سے ہے، یہ بھی دین اسلام بتلاتا ہے۔ اب آپ بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان تعلیمات کو جانتے ہیں؟ ارے اسلام نے آپ کو دھونے کا طریقہ بھی بتلایا ہوا ہے، جہاں کھانے پینے کا طریقہ بتلایا، جہاں کھانے پینے کے آداب بتلائے، وہیں دین اسلام نے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کو دھونا کس طریقے سے ہے، پاک کرنا کس طریقے سے ہے، وہ بھی طریقہ اسلام بتلاتا ہے۔ بتائیں آپ کسی اور مذہب اتنا بتلایا گیا؟ بتائیں لوگوں کو یہ بتلایا گیا کہ 3 لوٹے پانی ڈالو پاکی ہو گئی، اسلام نے یہ نہیں بتلایا۔ اسلام نے لوٹے ڈالنے کا طریقہ کیا ہے، پانی بہانا کس طریقے سے ہے، اسلام نے یہ بھی بتلایا۔ اسلام نے صرف ڈبکی لگانے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے صرف ڈبکی لگاؤ یہ نہیں کہا، اسلام نے غسل یعنی کہ پانی نہانا اور نہانے کا طریقہ کیا ہوگا اور کن چیزوں سے نہایا جائے گا، کس پانی سے نہایا جائے گا، اسلام نے یہ بھی طریقہ بتلایا ہے۔ ماں باپ بنے تو اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہو یہ بھی بتلایا گیا، اولاد ہے تو ماں باپ کے حقوق کس طریقے سے ادا ہو اسلام یہ بھی بتلاتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج کا مسلمان دعوے تو بہت، نعرے تو بہت، لیکن بتائیں آپ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات کو جانتے اور سمجھتے اور بوجھتے ہیں؟ نہیں، 100% نہیں، الا ماشاءاللہ جو ہے سو ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے انتہائی پچھڑی ہوئی ہے، انتہائی پچھڑی ہوئی ہے، اور نہ سیکھنے کا جذبہ ہے نہ معلوم کرنے کا جذبہ ہے۔ آج غیر اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے اوپر ریسرچ کر کے اپنے معاملات میں ترقیاں کر رہے ہیں، اور اسلام کے ماننے والا مسلمان، خود کو مسلمان کہنے والا، اسلامی تعلیمات میں خود کو پچھڑا ہوا ہے، خود کو دور رکھا ہوا ہے، غیر اسلامی تعلیمات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر اسلامی تعلیمات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام نے یہ تک بتلایا کتے نے اگر برتن میں منہ ڈالا ہے، کتے نے برتن میں اگر منہ ڈالا ہے تو برتن کو دھویا کتنی مرتبہ جائے، اسلام یہ بھی بتلایا۔ ریسرچ کرنے والوں نے اس پر ریسرچ کیا کہ اسلام نے صرف 5 مرتبہ ہی دھونے کا حکم کیوں دیا، 3 مرتبہ ہی دھونے کا حکم کیوں دیا؟ تو ان لوگوں نے کیا کیے، برتن کتے کے سامنے رکھے، کتے نے اس میں منہ ڈالا، کھا لیے، چک لیا، اب اس کو پہلی مرتبہ دھوئے، مائکروبین جو وہ کیٹانوس کو دیکھنے، جمس کو دیکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے نے اس کو دیکھا، اس کے اندر جمس ہیں، جب 3 مرتبہ دھویا گیا، تیسری مرتبہ دھونے کے بعد جمس پورے ختم ہو گئے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ آپ بتائیں ہمیں معلوم ہے، ہم کیا جانتے ہیں اس کے تعلق سے؟ نہیں، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہمیں اس کو جاننا سمجھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، دین اسلام زندگی گزارنے کے ہر اصول کو بتلاتا ہے، ہر طریقے کو بتلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام روحانی بیماریوں کے تعلق سے
جگہ جگہ پر بتلاتا ہے کہ یہ روحانی بیماریاں ہیں، ان چیزوں سے بچے رہو۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل ہوا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اور ایمان والوں کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ ان الظن اسم ولا تجسسوا، بے شک بعض گمان گناہ کے ہوتے ہیں، برائی کے کام ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے دوسری چیز فرمایا اسی آیت میں ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی میں نہ رہو۔ پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کے روحانی بیماریوں کے تعلق سے ذکر فرمایا، اور 3 روحانی بیماریوں کا ذکر فرمایا۔ آج انسان اپنے جسم کی بیماریوں کو لے کر چاق و چوبند رہتا ہے۔ انسان اپنی بیماریوں کو لے کر ارے بی پی نارمل ہے یا نہیں ہے، ارے تھائرائیڈ نارمل ہے یا نہیں ہے، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے معاملات میں انسان معاملات کرتے رہتا ہے۔ انسان کو خود کے جسم کی فکر کرنی بھی چاہیے۔ انسان جسمانی بیماریوں کی تو برابر فکر کرتا ہے، کیا معاملہ ہے، کس طرح کا معاملہ ہے، لیکن روحانی بیماریوں کے تعلق سے کیا ہم غور و خوض کرتے ہیں، کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کے اندر ہونے والی 3 روحانی بیماریوں کا ذکر فرمایا، اور وہ 3 بیماریوں میں سے پہلی بیماری جو ذکر فرمایا گیا وہ گمان کے تعلق سے۔ فرمایا تم اپنے حساب سے گمان مت کیا کرو، کیونکہ گمان ایسے ہوتے ہیں، بعض گمان وہ ہیں جو گناہ کا کام ہوا کرتے ہیں۔ گمان کہتے کس کو ہیں؟ کسی کے تعلق سے انسان خود ہی سوچ لینا، خود ہی سمجھ لینا، ظن کر لینا، گمان کر لینا، اس کے تعلق سے بدظنی کر لینا، بدگمانی اس کے تعلق سے کر لینا کہ ارے فلاں تو ایسا ہے، فلاں نے یہ بولا، اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس طرح کا اس کا معاملہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں بدگمانی، برا گمان اس کے تعلق سے رکھنا۔ تو دین اسلام نے، اسلامی تعلیمات نے واضح طور پر حکم دیا کہ بدگمانیوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، برے گمان کرنے سے بچو، برے گمان کرنے سے بچاؤ۔ اب عزیزان محترم، اب آپ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیے، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں۔ آپ کو کسی مفتی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسکالر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فزیالوجی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سائیکولوجسٹ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کا خود سب سے بڑا انسان اپنے اوپر غور و خوض کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، تو انسان اگر خود کا مطالعہ کرے، آپ کو کسی فتوے یا کسی مشورے یا کسی سائیکولوجسٹ کی سائیکولوجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خود سے سوال کریں، خود سے بتائیں۔ آج انسان کا جو رویہ ہے بدگمانیوں کے تعلق سے، گمان کے تعلق سے، کچھ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کا نظریہ 2 طرح کے نظریے ہوتے ہیں، ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک منفی پہلو ہوتا ہے، جس کو پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کہتے ہیں۔ لیکن آج انسانوں کا رویہ کیا بنا ہوا ہے؟ کوئی چیز نکلی، کوئی چیز ہوئی، اس کو پازیٹیو میں نہیں بلکہ نیگیٹیو میں اس کو سوچا جاتا ہے، اس کو منفی سوچ اور اس کا منفی پہلو لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کو کہتے ہیں بدگمان، غلط طریقے سے سمجھنا، معلوم نہیں ہے، معلوم تعلوم کچھ نہیں، لیکن خود کے حساب سے گمان کر لینا، خود کے حساب سے غلط تصور کر لینا، خود کے حساب سے غلط سمجھ جانا، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ تو اللہ نے بدگمانی کے تعلق سے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ عزیزان محترم، 6 آپ لکھتے ہیں، انگریزی میں آپ 6 کا عدد لکھیں گے، ہے نا؟ 6 کا عدد کیسا آتا سب کو معلوم؟ یا ہوں گا کہ 6 کا عدد معلوم نا سب کو؟ وہاں کیلنڈر وہ 6 دیکھیے، 6 اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو 9 نظر آتا ہے، اس طرف مثال 6 ایسا لکھا ہوا ہے، اگر اس طرف سے دیکھیں گے تو وہ 6 جو ہے 9 نظر آتا ہے، اس طرف سے اگر دیکھیں تو ادھر سے تو 9 دکھ رہا ہے، لیکن ادھر سے دیکھنے والے کو وہ 6 نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ضروری نہیں ہے آپ کی نظر جس چیز کو دیکھ رہی ہے یا آپ جس کو سنے ہو وہ سنی ہوئی بات صحیح ہو،
ضروری تو نہیں ہے آپ نے جس چیز کو دیکھا ہوا ہے، شراب کی بوتل اگر کوئی لے کر جا رہا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے شراب پیا ہی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں شراب کی بوتل گری ہوئی بھی تھی، اب وہ بیچارہ کسی کو مارنا لگے اس لیے اٹھا کر لے جا رہا ہے، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن نہیں، معمولی باتوں پر، اتنی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ارے یہ ایسا، انہیں تو ویسا، انہیں تو یہ، انہیں تو ایسا۔ پھر قرآن نے ایک تو روحانی بیماری کا ذکر فرمایا، کیا؟ بدگمانی، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ اسی آیت میں دوسری بیماری اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ ٹوہ کس کو بولتے؟ تجسسوا، ٹوہ میں لگے رہنا کا مطلب کسی کی جاسوسی کرنا۔ آج سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کا یہ ہے، سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کا اگر آج کوئی ہے تو وہ یہ ہے کسی کی ٹوہ میں رہنا۔ ارے انہیں ویسا ہے، انہیں ایسا، انہیں، ارے کسی کی تعریف بھی ہو رہی نا، ایک شخص تعریف کر رہا ہے۔ آج کل مسلمانوں کا ماحول وہ گوگل کی طرح ہو گیا ہوگا، گوگل کے اوپر کوئی چیز آپ سرچ کرو، کوئی بھی چیز سرچ کرو آپ گوگل کے اوپر، تو گوگل کیا کرتا؟ اس کے پورے پازیٹیو چیزیں بھی دیتا اور نیگیٹیو چیزیں بھی اس کی دیتا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا نا؟ آپ نے کسی کا نام گوگل کے اوپر لکھ دیے، اب کسی مشہور کا آپ گوگل کے اوپر آپ نام لکھ دیے، تو نام لکھنے کے بعد وہ جو مشہور شخصیت ہے، اس مشہور شخصیت کے جو اچھے پہلو ہیں گوگل وہ بھی بتاتا ہے، اور وہی اب ظاہر سی بات ہے مشہور ہے تو کچھ برائیاں بھی اس کے ہوں گے، کچھ لوگ اس سے جلنے حسد کرنے والے بھی ہوں گے، تو وہ بھی چیزیں گوگل پہ آ جاتی ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی آ جاتی ہیں، نیگیٹیو چیزیں بھی آ جاتی ہیں، دونوں چیزیں آتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان گوگل سے ذرا آگے بڑھے ہوئے، ذرا آگے، تھوڑا آگے ہے۔ کسی کی تعریف کسی نے ایک نے کیا، اب سننے والے کو چیز ہضم نہیں ہوتی، سننے والا کیا کرتا؟ اب اس نے تعریف کرانا، تعریف کرنے کے بعد اب وہ سننے والا شروع ہو جاتا، ارے ہاں بہت اچھے ہیں مگر ایسا ہے، بہت اچھے مگر ایسا، اچھا واؤ وہ اتنا بڑا کام کرتے لیکن انہوں نے ایسا بھی کرے تھے۔ اب بیچارہ جو اچھی نیت سے سامنے والے کی تعریف کرا ہوا تھا، پوری اس کی، اب جہاں انہیں محبت کرتا تھا وہ محبت اس کی نفرت میں بدل گئی، جہاں اس کے دل میں کچھ عزت تھا، میں کسی ایک شخصیت کے تعلق سے نہیں بلکہ مسلمانوں کا عام طور پر جو رویہ بنا ہوا ہے، عام طور پر مسلمانوں کا جو رویہ بنا ہے اس رویے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے اوپر ذاتی حملہ نہیں کرتے، ہماری عادت بھی نہیں ہے۔ ہم جامعہ نظامیہ والوں کا یہ طریقہ بھی رہا کہ محبت کے ساتھ لوگوں کو صحیح چیزیں اور صحیح چیزیں بتائیں۔ ہم نفرت پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ذاتی شخصیتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ارے ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو محبتوں کو پھیلاتے ہیں اور محبت کے انداز کو اور محبت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مسلمانوں کا رویہ بنا ہوا ہے ولا تجسسوا، قرآن نے کہا کسی کے ٹھو میں نہ لگے رہو، ارے انہوں نے ایسا کرا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ایسا کرا تھا۔ اگر اتنی فکر انسان اگر خود کی کرے نا وقت کا ولی بن جائے گا، بڑی بات نہیں ہے یہ۔ اگر انسان دوسروں کی جتنی فکر کر رہا ہے، انسان دوسروں کے عیوب کو لانے کے لیے جتنی کوشش کر رہا ہے، دوسروں کے عیبوں پر لانے کی جتنی کوشش کر رہا ہے، عزیزان محترم اگر انسان اتنی کوشش، اتنی محنت، یا یہ کہے اس سے آدھی محنت اگر خود پر کرے نا، وقت کا وہ ولی بن جائے۔ سوشل میڈیا پر کسی کے تعلق سے کوئی میڈیا آپ نے ویڈیو ڈال دیے، اب ویڈیو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر کمنٹ شروع ہے، کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، ایسا کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پورے کمنٹس۔ کسی نے کمنٹ میں لکھا کہ اگر برائیاں پیشانیوں پر نظر آتے تو ایک بھی کمنٹ اس ویڈیو پر نہ ہوتا۔ تو عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ ہاں دیکھیں گے کیا کرتا، اچھا وہاں گیا ختم، اب اس کے اوپر نظر ہی چاہیے کیا کرنا ہے، کیا، ارے اس کے ساتھ اٹھاتا انہیں، اس کے ساتھ اٹھا، ارے ضروری تھوڑی ہے بھائی اس کے ساتھ بیٹھا تو انہیں بھی ویسا ہو۔ ہاں صحبت، بروں کی صحبت بری ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، صحیح ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے،
اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، لیکن کچھ بروں کے ساتھ بیٹھنے والے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو بروں کو اچھا بناتے ہیں۔ ضروری تو یہ تو نہیں کہ بروں کے ساتھ بیٹھنے والا ہر کوئی برا ہے، ضروری یہ تو نہیں ہے کہ فلاں جگہ سے گزرنے والا فلاں بھی ویسا ہی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی میں نہ رہو۔ یہ قرآن کا واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ اب مسلمانوں، ہمیں فکر کرنی ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، آپ سے یہ نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی، یا آپ سے اس چیز کا حساب و کتاب نہیں ہوگا کہ فلاں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کرا۔ بولا آپ کوئی بول سکتا ہے کیا؟ قیامت کے دن کسی سے اگر حساب و کتاب ہونا ہے تو حساب و کتاب کے معاملے میں کیا کسی اور کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا؟ کسی اور کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کیا؟ ایک دکان ہے، اس دکان میں کچھ کام کرنے والے ہیں، اور کام کرنے والوں سے کچھ غفلت ہوئی اور وہ دکان کا سامان چلے گیا، سامان چوری ہو گیا، چلے گیا، اور وہ دکان کے ایک گلی کے بازو کی گلی میں، یہ گلی میں ایک دکان ہے، سامان وہاں کا گیا، اس کے اندر کچھ کام کرنے والوں نے لاک نہیں ڈالے، کچھ تو غفلت کرے، سامان چوری ہو گیا، کاؤنٹر میں سے پورے پیسے نکل گئے۔ اب وہ گلی چھوڑ کے اس کے بازو کی گلی میں ایک دکان اور ایک ہے۔ اب پوچھنے والا کیا اس کو جا کر پوچھے گا کہ بتا وہ دکان میں چوری کیا ہوئی، وہ تم نے لاک کیوں نہیں ڈالے تھے، یا دوسرے دکان والوں ورکر سے جا کر پوچھا جائے گا؟ نہیں، قیامت کا دن جب ہوگا تو قیامت کا دن آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا۔ فلاں محلے کا فلاں رہنے والا کیسا تھا یہ نہیں پوچھا جائے گا، فلاں کا معاملہ کیا، فلاں کیا کیا کرتا تھا یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جوانی کہاں گزاری، یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں بن فلاں نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا۔ پھر جب پوچھا جانا قیامت کے دن، مجھے پوچھا جانا قیامت کے دن خود کے بارے میں ہے، تو دنیا میں اس کی فکر کر کے، اس کی جاسوسی کر کے، اس کے ٹوہ میں لگ کے ہمیں کیا ملنے والا ہے، ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہم کیا کر لیں گے؟ عزیزان محترم، نہیں، اسلامی تعلیمات کیا کہتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کہتے ہیں کسی کے ٹوہ میں نہ، اسلام صاف طور پر صریح طور پر قرآن کا حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ اگر غور کرنا ہی ہے، اگر واقعی میں غور و فکر کرنا ہی ہے، اگر کسی کے تعلق سے فکر مند ہونا ہی ہے، انسان کو خود اپنے تعلق سے فکر مند ہونے چاہیے۔ اپنے بعد اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، ان کے تعلق سے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے انسان کو پہلے گھر سے فکر مند ہونا ہے۔ جی، پہلے تو خود کے بعد گھر سے فکر مند ہونا ہے۔ ہم سب چھوڑے، اپنا رہا ہو جاتا، بچہ کرا ہو جاتا، بچہ ہے جوانی ہے، بچی کری گناہ کا کام۔ ارے بچہ کرنا بھی گناہ ہے، بچی کا کرنا بھی گناہ ہے۔ جہاں وہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے، وہ بھی دوزخ میں لے جانے والا کام ہے، چاہے جو کرے۔ حرام کام، گناہ کا کام، چاہے وہ وقت کا سب سے بڑا عالم کرے، چاہے وقت کا سب سے بڑا جاہل کرے، گناہ کا کام ہے۔ حرام کام حرام ہے، حرام کام کسی کے کرنے کی وجہ سے حلال نہیں ہو جاتا، حرام کام کسی کے کرنے سے حلال نہیں ہوتا۔ ہمارے باپ داداؤں نے کرے، ہم نہیں، یہ تو کفار مکہ نے بولے تھے ایسا، کفار مکہ نے ایسا بولے تھے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو اسی چیز پر دیکھے تھے، یہی کرتے ہوئے ہم نے دیکھے، اس لیے ہم بھی کرتے۔ ارے حرام کام حرام رہتا، چاہے جو کرو۔ عزیزان محترم، تو قرآن کا حکم ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ اس کے علاوہ انسانوں کا رویہ، آج ہی ہمارے معاشرے کے اندر رہنے کے اصول جو تعلیمات اسلامیہ میں بتلائے گئے، وہ تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپس میں جو عداوتیں، آپس میں جو بغض، آپس میں جو کینے جو پھیل رہے ہیں، آپس میں جو حسد بھی ایسا کہ اس حسد کی وجہ سے انسان کے اندر
جو چیزیں نہیں ہے انسان وہ چیزیں ان تمام کے تعلق سے اس کو جوڑ دیتا ہے، اس سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ ایسا حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حسد کوئی اچھی چیز نہیں، حسد ایسا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اور وہ حسد کے ذریعے، اس حسد کی وجہ سے انسان بدگمانی بھی کرتا ہے، انسان توہ میں بھی لگ جاتا ہے، اور انسان بہتان تراشی کے گناہ میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ حسد یعنی کہ جلنا، اوٹھنا، کڑنا، ارے اچھا اس کو ایسا ملا، ارے اس کو کیوں ملا، ارے انہیں محنت بھی کرا رہے بھائی، اس نے محنت بھی تو کرا ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ترقی پر عروج دیکھنے والوں نے، ترقی دیکھنے والوں نے اس کے پیر کے چھالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی بھی اگر بڑے مرتبے کو پہنچتا ہے نا، تو پہنچنے کے بعد ایسی کرسی پر اٹھا کر کوئی اس کو بٹھاتے نہیں، اس کے پیچھے اس کی محنتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اس کی کاوشیں ہوتی ہیں۔ کاروبار کے معاملے میں اوپر مرتبے پہ پہنچا ہوا ہے حلال کمائی کے ذریعے، آپ اس کو بڑھائیں، آپ اس کے ہمت حوصلے کو بڑھائیے، اس کی محنت کو آپ داد دیجیے، حسد مت کریے، اس کے تعلق سے حسد مت کریے۔ کوئی بچہ پڑھنے میں ترقی ہوگا، MBBS میں اس کا نمبر لگ گیا، آپ اس کے حوصلہ شکنی مت کیجیے، اس کے حوصلوں کو اور بڑھائیے، حسد مت کریے۔ کوئی بچہ UPSC کے ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، آگے پہنچ رہا ہے، آپ اس کے حوصلوں کو بڑھاؤ، حوصلوں کو بڑھاؤ۔ کوئی انجینئر بن کر بڑے عہدے پر پہنچ رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، قوم کا مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، معاملات اچھی طریقے سے کر رہا ہے، اس کے حوصلوں کو بڑھائیے، اس کو کھینچیے مت، اس کو کھینچیے مت، اس کی حوصلہ شکنی مت کرو۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، حلال طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، جائز طریقے سے کام کر رہا ہے، کاروبار تجارت کر رہا ہے، اس کو کاروبار کرنے دو، تجارت اس کو کرنے دو، اس کے حوصلوں کو بڑھاؤ، بڑا کاروبار بن، بڑا بزنس مین بن، ایسا کہو، اس کے حوصلوں کو کھینچو مت، اس کے حوصلہ شکنی کو مت کرو، اس کے حوصلوں کو ختم مت کریے، اس کو بڑھائیے، اس کو ترقی اور بتلائیے، اس کو حوصلہ، بھائی تو یہ کرا تو اور کر سکتا، تو لاکھ پتی بن گیا تو کروڑ پتی بھی بن گیا۔ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کروڑ پتی بننا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ ارب پتی بننا جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ مخلوق کی کوئی خدمت کر رہا ہے، اس کو حوصلہ دیجیے۔ کوئی تبلیغ اسلام کا کام کر رہا ہے، اسلام کو پھیلانے کا، اسلام کو صحیح طریقے سے پھیلانے کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو حوصلے بڑھائیے، حوصلوں کو بڑھائیے، اس کے حوصلوں کو پست مت کیجیے۔ ارے یہ لوگ تو ایسے ہیں، انہوں تو ایسا ہے، انہیں تو وہ کام کرتا، ارے انہوں نے تو یہ کرا، ارے انہیں اس کا مرید ہے، ارے انہیں اس کا مرید ہے، مت کریے، مت کریے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دین اسلام کا صحیح طریقے سے کام ہو رہا، کرنے دو، کرو، خود بھی نہیں کر سکتے ان کو حوصلے کو بڑھاؤ، وہ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے تعلق سے برا مت بولو، کم سے کم ان کے تعلق سے غلط بیانیوں سے کام مت لو، وہ چیزیں نہ بولو جس طرح اس کے تعلق ہی نہیں ہے، وہ چیزیں مت کہیے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مت پھیلائیے غلط افواہوں کو، مت پھیلائیے دوسروں کے تعلق سے برائیاں، مت پھیلائیے بدگمانیوں کو، مت پھیلائیے نفرتوں کو۔ دین اسلام نے جو تعلیمات دیے، چاہے وہ جاسوسی مت کرو، چاہے وہ غیبت نہ کرو کا حکم دینے کے ذریعے، چاہے وہ جھوٹ نہ بولو کے ذریعے ہو، چاہے وہ بدگمانی نہ کہو اس کے تعلق سے ہو، یہ صرف اور صرف انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کو پرسکون ماحول ملے، انسان ایک اچھے ماحول میں رہے، انسان فلاح و بہبود کے راستے کو اپنا لے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح کے معاملات جب انسان کرتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ عیبہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اور ایک حدیث میں اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے عیب جوئی کی، اس کے عیبوں کو پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے۔ عزیزان محترم، تو معاملہ کیا ہے، کس طرح کا معاملہ ہے؟ ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، انسان اس پر غور و فکر کرے۔ انسان یہ سوچے کہ میرے اندر اسلامی تعلیمات کس طرح سے میں عمل پیرا ہوں۔ ہائے افسوس، ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہم ابھی اسکول کی چھٹیاں چل رہے تھے،
پچھلے 8-10 دنوں سے شاید اسکول کی چھٹیاں چلیں اور ابھی بھی 3 یا 4 دن چھٹیاں ابھی اسکول کو ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے یہ فکر کی ہو کہ چلو بھائی اسکول کو تو چھٹیاں ہیں، اسکول کو چھٹیاں ہیں تو ان اسکول کے چھٹیوں میں اچھا اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات ان کو بتائیں. آپ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس تعلق سے فکر مند کیے. ماں باپ نے یہ تو فکر کی ارے چھٹیاں ہیں اب چھٹیاں ملتے نہیں، چلو کہیں تو گھومنے چلے جائیں گے، نانی کے پاس دادا دادی کے پاس بھجا دیں گے. چلو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں ہے. آپ نے یہ تو فکر ہے کہ یہ کرو، اچھی بات ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اسلامی تعلیمات، ویسے تو اسکول کے دنوں میں بچوں کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن آتے ہیں، وہ چپ کسی باجی کے پاس خالہ کے پاس چپ نام کو جا کے پڑھ لیے، قاعدہ ناظرہ پڑھ لیے، ایک بار ہو گیا. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہی اسلامی تعلیمات ہیں؟ کیا یہی اسلامی تعلیمات ہیں؟ کیا صرف ناظرہ قرآن ختم کرا دینا بچوں کو، کیا یہی ماں باپ کا فرض ہے اسلامی تعلیمات کے تعلق سے؟ میں نے بلکہ آپ خود اس کا جواب دیجیے، آپ خود اس کو کہیے. تو عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات جب ہمارے اندر ہوں گے، چاہے وہ باپ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا بیٹی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اسلامی تعلیمات اگر ہوں گے تو پھر اسلامی تعلیمات کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی فلاح کو پائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کو پا لے گا. کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی کہیں اور نہیں ہے، کامیابی کہیں نہیں ہے سوائے اسلامی تعلیمات کی. کامیابی مصطفیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. مصطفیٰ کے راستے کو، مصطفیٰ کے روش کو، مصطفیٰ کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ کامیابی ہے. اگر آپ کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے آ جائے بس کامیابی، نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. آپ کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا عہدہ ملے، نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کسی کی چاپلوسی کر کے کوئی بڑا عہدے کو پا لیں گے، آپ کسی کی چاپلوسی کرتے ہوئے بہت زیادہ پیسے کما لیں گے، لیکن کامیابی نہیں. اور اگر یہ انسان سمجھتا ہے کہ پیسہ آئے گا تو سکون آئے گا، نہیں، کامیابی سے آپ آرام خرید سکتے ہیں، پیسوں سے آپ آرام خرید سکتے ہیں، پیسوں سے آپ سکون نہیں خرید سکتے. پیسوں سے آپ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ایئر ٹائر کا، ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ آپ خرید سکتے ہیں، آپ پیسوں سے آرام خرید سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ آپ خرید سکتے ہیں. پلین میں جاتے وقت آپ بہترین اکنامک کلاس میں آپ خرید سکتے ہیں، بزنس کلاس آپ لے سکتے ہیں پیسوں سے. لیکن کیا ضروری ہے آپ نے جس ٹرین کے اے سی کے ڈبے کے کوچ کی سیٹ کو آپ نے اپنے لیے بک کیا ہے، وہ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ کو سکون کی نیند آئے گی؟ آپ بتائیں کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں. تو پیسوں سے آرام خریدا جا سکتا ہے، پیسوں سے سکون نہیں خریدا سکتا. اگر سکون چاہتے ہیں، اگر اطمینان چاہتے ہیں، اگر سلامتی چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، مصطفیٰ کے طریقے پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی غیبت سے حفاظت فرمائے، بدگمانیوں سے حفاظت فرمائے، کسی کی ٹوہ میں، کسی کی جاسوسی میں، کسی کے عیب جوئی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھے سنیں اللہ